سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت شفا بنت عبداللہ العدویہ، ان کو انہوں نے ایک کورٹ کا، مارکیٹ ایڈمنسٹریشن اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا جسٹس مقرر کیا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں شی واز دا جسٹس آف اکاؤنٹیبلٹی کورٹ اینڈ مارکیٹ ایڈمنسٹریشن کے ڈسپیوٹس ان کے پاس آتے تھے۔ تو ڈپلومیٹک ذمہ داریاں خواتین نبھاتی تھیں، پارلیمنٹ کی ممبرشپ خواتین کے پاس تھی، پولیٹیکل ذمہ داریاں نبھاتی تھیں، ایڈوائزرز کی ذمہ داریاں نبھاتی تھیں، اور پھر اس کے بعد دیگر تمام محکموں میں ان کے پاس ذمہ داریاں ہوتی تھیں، اور ہر شعبے میں وہ ایکٹیو رول پلے کرتی تھیں۔ اور اسلام نے ان کو وہ عزت دی، ان کو لیگل رائٹس دیے، اسلام کو ایویڈنس کے رائٹس دیے، ڈومیسٹک رائٹس دیے، ان کو اکنامک رائٹس دیے، کاروبار کرنا، تجارت کرنا، بزنس کرنا، جاب کرنا۔ جب اپوائنٹ کیا ان کو تو یہ تمام رائٹس دیے، ان کو ووٹ دینے اور ممبر پارلیمنٹ تک جانے کے پولیٹیکل رائٹ دیے، جبکہ مغربی دنیا بھی اندھیرے میں تھی۔ یہ تمام رائٹس دیے، سوشل رائٹس دیے کہ عورتوں اور مردوں کے لیے میں نے کہا کہ ان کے لیے وہی رائٹس ہیں جو مردوں کے لیے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں کہا 3 بار ریپیٹڈلی کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہوں، اور سو مچ سو یہ کہا کہ مرد کی کمائی میں عورت کا حق ہے، چونکہ نفقہ، سکنا، رہائش، لیونگ، کھانا، فوڈ سارا مرد کی ذمہ داری ہے اسلام کے کلچر میں۔ اسلام چونکہ فیملی سسٹم پہ بیس کرتا ہے، مگر عورت اگر جاب کرے اور کمائی کرے اور اس کی انکم ہو، اس کی مرضی گھر میں خرچ کرے، مرضی شوہر کو دے، اس کی مرضی نہ دے، اگر وہ گھر میں ایک پائی بھی خرچ نہیں کرتی تو اللہ کے حضور گناہگار نہیں ہے جب تک زندہ ہیں۔ وراثت کے احکام پھر بعد میں ہوتے ہیں کہ پھر مرد کو اس میں سے حصہ ملے گا، عورت کو شوہر کی وراثت میں حصہ ملے گا، مگر کمائی لائے تو وہ عورت کا رائٹ ہے، وہ اس کی مالک ہے۔ مگر عورت اگر اس کی انکم جنریٹ کرے کروڑوں روپے، اگر وہ گھر پہ خرچ نہیں کرتی تو شوہر 1 روپیہ بھی اس سے نہیں لے سکتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص عورت کی عزت کرے وہ اسلام میں باعزت شخص ہے، اور جو عورت کی بے عزتی کرے وہ اسلام میں کمینہ ہے، وہ شخص بے عزت شخص ہے۔ کرائٹیرین مقرر کیا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی اور اپنے بچوں، اہل و عیال کے ساتھ جس کا سلوک بہتر ہے، اور میں تم سب سے بہتر ہوں بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک میں۔ عورت کو اگر ماں کے روپ میں ہے تو اسلام نے اس کے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی، اگر وہ عورت بہن اور بیٹی کے روپ میں ہے تو اس کی نیک کفالت کے نتیجے میں جنت کی ضمانت دے دی، اگر وہ عورت بیوی کے روپ میں ہے تو اس کے حسن سلوک کے نتیجے میں جنت کی اور اللہ کی رضا کی ضمانت دے دی۔ تو عورت کو اتنا اونچا درجہ اللہ نے عطا کیا اور رسول اسلام نے عطا کیا۔ پھر سوچئے اس سوسائٹی میں جہاں عورت کو پیدا ہوتے ہی بچی کو زندہ دفن کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، بیویوں کو اور ماؤں کو وراثت میں لیتے تھے اور ان کا کوئی رائٹ ہی نہیں تھا، اس سوسائٹی میں اتنا بڑا بریک تھرو۔ آج اس دور میں جب ہم یہ بات سنتے ہیں تو شاید اچنبے کی بات نہ لگے، مگر 15 صدیاں پہلے کی جو سوسائٹی ہے، پورا کا پورا انٹرنیشنل ایٹماسفیئر ہے پورا۔ اس وقت دیکھیے کہ روم میں کیا تھا عورت کے بارے میں، ایران میں کیا تھا اس وقت، چین میں کیا تھا، بیزنٹائن میں کیا تھا، گریس کی لائف میں، یونان کی زندگی میں کیا تھا، مصر میں کیا بیت چکا تھا، عربین پیننسولا میں کیا تھا۔ جب آپ اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ ان حالات میں عورت کہاں تھی، اس حالات میں اتنا بڑا انقلابی قدم اٹھا کے حضور اسلام نے ان کے حقوق کو آسمان تک پہنچایا، اور وہ ایکویلٹی دی کہ آج بھی انسان کا ذہن عورت کے حقوق میں اسلام کی عطا کردہ تعلیمات سے آگے نہیں جا سکا۔